من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک لونڈی مشرکہ سے اچھی اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں سے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو، اور وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ وہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ولا تنکحوا المشرکات، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ یہ آیت حضرت مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ وہاں عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ وہ حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ وہ تمہیں پسند ہوں، البتہ یہ یاد رہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ اس کی تفسیر سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں آئے گی۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے۔ شان نزول، ایک روز حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کے تماچا مارا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق دریافت کیا، عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح نے عرض کیا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے طعنہ زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، حالانکہ فلاں مشرکہ آزاد عورت تمہارے لیے حاضر ہے،
وہ حسین بھی ہے مالدار بھی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسلمان باندھی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ آزاد ہو اور حسن مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ عورت کے سرپرستوں سے خطاب ہے کہ اپنی مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک کافر کے ساتھ باطل و حرام ہے۔ مشرک و کافر لوگ تو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں نصیحت فرمانے کے لیے تم پر اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ اس آیت میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بہت واضح حکم موجود ہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ قرآن میں اتنی صراحت و وضاحت سے حکم آنے کے باوجود مسلمان لڑکوں میں مشرکہ لڑکیوں کے ساتھ اور یوں ہی کافر لڑکوں اور مسلمان لڑکیوں میں باہم شادیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں کفار و مسلم اکٹھے رہتے ہیں۔ مغربی طرز زندگی نیز لڑکوں لڑکیوں کی مخلوط تعلیم سے جہاں اور تباہیاں مچی ہوئی ہیں اور بے حیائی کا طوفان امڑ آیا ہے، وہیں باہم ایسی حرام شادیوں کے ذریعے زندگی بھر کی بدکاری کے سلسلے بھی جاری و ساری ہیں۔ اس تمام صورتحال کا وبال ان لڑکوں لڑکیوں پر بھی ہے جو اس میں ملوث ہیں، اور ان والدین پر بھی جو راضی خوشی اولاد کو اس جہنم میں جھونکتے ہیں، اور ان حکمرانوں اور صاحب اختیار پر بھی ہے جو ایسی تعلیم کو رواج دیتے ہیں یا باوجود قدرت اس کا انسداد کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یوں ہی اس کا وبال ان نام نہاد جاہل دانشوروں، لیڈروں، لبل ازم کے مریضوں اور دین دشمن قلمکاروں پر بھی ہے جو اس کی تائید و حمایت میں ورق سیاہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔